الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ دوحہ میں افغانستان سے متعلق ہونے والے اجلاس میں اس امر کا اعادہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کے بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کر کے وہاں دیر پا امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں لوگوں کو کووڈ-19 کی 1.5 ملین ڈوزز لگائی جا چکی ہیں اور کرونا وائرس کے مزید 1527 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بار پھر میانمار میں جمہوریت کی بحالی اور تمام سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ آئندہ بدھ کے روز یوکرین کے 2 روزہ دورے پر جا رہے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ دوحہ میں افغانستان کے اندر بحالی امن کے لیے ہونے والے اجلاس میں اس امر کا اعادہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کے بحران کا فوجی حل ممکن نہیں اور اسے مذاکرات کے ذریعے ہی حل کر کے افغانستان میں دیر پا امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہی گئی ہے۔ اجلاس میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ میزبان قطر اور طالبان کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ مشترکہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ رواں سال 1 مئی سے افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کا آغاز ہو جائے گا اور تمام فوجیں 11 ستمبر 2021 تک افغانستان سے چلی جائیں گی۔ بیان میں اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ ملک میں سفارتی اہلکاروں اور ان کی املاک کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا اور دارالحکومت کابل میں کسی غیر ملکی سفارتکار یا اس کی املاک پر حملے کی صورت میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دریں اثنا امریکہ نے آج سے باقاعدہ طور پر افغانستان سے اپنی باقی ماندہ فوج کو نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے اور یوں افغانستان میں اس کی سب سے طویل جنگ اب ختم ہو جائے گی۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی امدادی کارروائیوں میں مدد دے گی۔ واضح ہے کہ کرونا وائرس کے آغاز ہی سے اس وبا کی روک تھام کے لیے قطر ایئر ویز عالمی سطح پر اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے۔ چنانچہ قطر ایئر ویز کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کو بھیجی جانے والی امداد اور طبی ساز و سامان بغیر کسی معاوضے کے بھارت پہنچائے گی۔ قطر ایئر ویز اپنی پروازوں کے ذریعے مختلف ممالک سے تقریباً 300 ٹن وزنی امداد دوحہ میں کلیکٹ کرنے کے بعد اسے بھارت کے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں 3 کارگو طیاروں کے ذریعے براہ راست ڈیلیور کرے گی۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشغال نے سلوا روڈ پر مڈ میک فلائی اوور اور انڈسٹریل ایریا کے فلائی اوور کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اس علاقے میں ٹریفک کی آمد و رفت کو بہتر بنانا ہے۔ اشغال میں روڈ پروجیکٹس ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سالم الشاوی کا کہنا ہے کہ ان دونوں فلائی اوورز کے نیچے راؤنڈ اباؤٹس کو بند کرنے کے بعد ٹریفک سگنلز کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کی ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کے تحت گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,000 افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کی دوسری ڈوز دیے جانے کے حوالے سے پالیسی تبدیل کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین کا پہلا ڈوز کسی ہیلتھ سینٹر سے حاصل کیا ہے انہیں دوسرا ڈوز بھی اسی ہیلتھ سینٹر سے لگوانا ہوگا۔ چنانچہ الواکرا اور لوسیل میں قائم کیے گئے ڈرائیو تھرو سینٹرز میں دوسرا ڈوز ان افراد کو دیا جائے گا جنہوں نے پہلا ڈوز قطر نیشنل کورونا سینٹر سے لیا تھا۔ وزارت صحت کے مطابق قطر میں لوگوں کو اب تک کووڈ-19 کی 1.5 ملین ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ دریں اثنا وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 650 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس کے مزید 1527 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔
وزارت نے کورونا کے 7 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ ادھر متعلقہ اتھارٹیز نے 339 اشخاص کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں نافذ کی گئی احتیاطی پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ بھارت میں کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہاسپٹل کے ایک وارڈ میں آگ لگ جانے سے 18 افراد کے ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ مرنے والوں میں 16 مریض اور عملے کے 2 افراد شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق آگ گراؤنڈ فلور کے کووڈ-19 وارڈ میں لگی، جس پر 1 گھنٹے کے اندر قابو پا لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ دریں بھارت میں جو کورونا وائرس کی شدید لپیٹ میں ہے، آج وائرس کے 4,01,993 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 1,90,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے مزید 3,523 مریض انتقال کر گئے ہیں اور یوں مرنے والوں کی تعداد 2,11,853 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کی غیر معمولی طور پر بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر امریکی حکومت نے بھارت سے آنے والی پروازوں کو عارضی طور پر محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر آئندہ منگل کے روز سے عمل ہوگا۔ اسی دوران میں کل جمعے کے دن سے امریکہ نے بھارت کو طبی امداد فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ طبی امدادی سامان کی خصوصی پروازیں آئندہ ہفتے تک جاری رہیں گی۔ ایک اور خبر کے مطابق آسٹریلیا کے ریزیڈنٹس اور شہریوں کے جو اس وقت بھارت میں ہیں، آسٹریلیا میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس پابندی پر رواں ماہ مئی کی 3 تاریخ سے عمل درآمد ہوگا۔ جو لوگ اس پابندی کی خلاف ورزی کریں گے انہیں جرمانہ کیا جائے گا اور جیل بھیج دیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان آسٹریلوی حکومت نے رواں ہفتے کے شروع میں کیا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آسٹریلیا میں اس کے بھارت سے آنے والے اپنے ہی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کی خلاف ورزی کو کرمنل اوفینس قرار دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول میں آج 1 مئی کے مارچ میں کورونا وائرس متعلقہ کرفیو کے دوران ہنگامہ آرائی میں شریک 212 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ لوگ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر جمع ہوئے تھے اور پولیس کی جانب سے منتشر ہونے کی کال کو نظر انداز کرتے رہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کے انتخابات کو ملتوی کیے جانے کے اعلان پر مختلف رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور یوں مختلف فلسطینی گروپوں کے مابین افہام و تفہیم کی کوششوں میں ایک مرتبہ پھر رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ حماس گروپ سمیت متعدد فلسطینی گروپوں نے صدر محمود عباس کے مذکورہ اعلان پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ حماس گروپ کے سیاسی شعبے کے نگران اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیے جانے کی وجوہات تسلی بخش نہیں ہیں۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ ایتھوپیا کی حکومت کی جانب سے دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے ڈیم کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا اور اس کے جلد حل ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ ڈیم کے بحران میں شامل ممالک ایتھوپیا، سوڈان اور مصر اس کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اب مصر نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس بحران کو اقوام متحدہ کے ذریعے حل کیا جائے۔ یاد رہے کہ ایتھوپیا کی حکومت اس ڈیم میں پانی بھرنے کے دوسرے مرحلے پر کام کرنا چاہتی ہے، لیکن مصر اور سوڈان کی حکومتوں نے اسے اس معاملے میں یک طرفہ کارروائی کرنے سے منع کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بار پھر میانمار میں جمہوریت کی بحالی اور منتخب رہنما آنگ سان سوچی سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی ایسوسی ایشن آسیان کے حالیہ سربراہی اجلاس میں منظور کی گئی اس قرارداد کی حمایت کی ہے جس میں میانمار کے اندر تشدد کے فوری خاتمے اور سول حکومت کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آئندہ بدھ کے روز یوکرین کے 2 روزہ دورے پر جا رہے ہیں، جہاں وہ ملک کے صدر، وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام اور یوکرین کی سول سوسائٹی کے ارکان کے ساتھ ملاقات کریں گے، جن میں روس کی اس علاقے میں بڑھتی ہوئی جارحیت کے تناظر میں یوکرین کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
حال ہی میں ماسکو حکومت کے اس اعلان کے بعد کہ وہ یوکرین کی سرحد سے اپنی فوجوں کو واپس بلا رہی ہے، امریکہ روس کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اس معاملے میں یوکرین سے قریبی رابطے میں ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ دوحہ میں افغانستان سے متعلق ہونے والے اجلاس میں اس امر کا اعادہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کے بحران کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کر کے وہاں دیر پا امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں لوگوں کو کووڈ-19 کی 1.5 ملین ڈوزز لگائی جا چکی ہیں اور کرونا وائرس کے مزید 1527 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بار پھر میانمار میں جمہوریت کی بحالی اور تمام سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ آئندہ بدھ کے روز یوکرین کے 2 روزہ دورے پر جا رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔